الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعائیں مانگنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے دعائیں بیان ہو رہے تھے، اور کل ہم پہنچے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، اس میں سے کچھ ہم نے بیان کیے تھے اور کچھ اور بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رزق کے لیے اللہ سے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک لما انزلتا جو تم نے مجھے دے دیا ہے، من خیر رزق، فقیر تو میں اس کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا محتاج ہے، تو جب نبی اور رسول اللہ کا محتاج ہوتا ہے تو باقی لوگ تو بطریق اولا محتاج ہیں۔ اور اس نے کیا کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر، اے رب جو کچھ تم مجھے رزق روٹی دیتے ہو یا ہم پر نازل کرتے ہو، میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، ایک رات کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کا اندھیرا تھا، اور ایک مچھلی کی پیٹ کا، اور ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود بالحق نہیں ہے، بندگی کا حقدار نہیں ہے مگر تو ہے، سبحانکا، تم ہر قسم شرک سے پاک ہو، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی، نہ ولی، نہ بزرگ، نہ قبری، نہ درگاہیں، نہ آستانے۔ انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں نے اپنے مرتبے میں اور اپنے شان میں کمی کی ہے۔ یہاں ظالم کا لفظ آیا ہے، اور نبی کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کرنا امتی کے لیے یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد تو یہ کہ اس نے اللہ نے جو حکم دیا تھا نبوت کا، تو بشریت لحاظ سے اس سے کمی واقع ہوگی، یا مرتبے اور شان میں کمی واقع ہوگی۔ ابھی ہم بیان کریں گے اولیاء اللہ کی دعائیں، لیکن پہلے میں آپ کو ولی کی تعریف بتاتا ہوں جو قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار جو اللہ کی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی ولی ہے، اس پر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ہم جن نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کی اصل وجہ الذین آمنوا،
یہ وہ لوگ تھے جو عقیدہ توحید پر پختہ تھے. اللہ کے ساتھ کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، غریب نواز، غوث، گنج بخش نہیں ٹھہراتے تھے. اور ساتھ یتقون، اللہ سے ڈرنے والے تھے بہت زیادہ. جنات سے، مخلوقات سے، درگاہوں بارگاہوں سے ڈرنے والے نہیں تھے. تو یہ ہے ولی کی شان اور ولی کی تعریف. آج کل جو لوگوں نے بنایا ہے ولیوں سے کہ وہ پہلے تو اس کو کلمہ نہیں آتا، 10-15 سال سے وہ نماز بھی نہیں پڑھا، اور کبھی ننگا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو ولی ہوگا اور اس کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہوگا، اور ولی ہوگا وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، تو اس کو کوئی ولی تسلیم نہیں کرتا. کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو خود ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. لیکن ہمام جو ولی کہتے اس کو، تو سارے صحابہ کرام اولیاء اللہ تھے، اس میں ایک بھی نہیں تھا جو اللہ کا ولی نہیں تھا. تو اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اللہ پر پختہ ہو، شرکیات نہ ہو، اور تقوی پرہیزگاری اس میں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے مقابلہ کیا تو اس وقت کچھ جادوگر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس نے ایمان لایا اللہ پر. تو انہوں نے دعا مانگی. ظاہر ہے جب نبی تھا تو یہ اللہ کے ولی تھے، جادوگر تھے، جب ایمان لائے تو اللہ کے ولی ہو گئے. انہوں نے ایسی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرما، یا ہم پر صبر کی بارشیں برسا، وتوفنا مسلمین، اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کر دے، اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں. تو یہ جو جادوگر ایمان لائے، اللہ کی ولی بنے، تو انہوں نے خاص اللہ سے دعا مانگی اور صبر کے لیے دعا مانگی اور حالت اسلام پر مرنے کی دعا مانگی. تو اولیاء اللہ اس کو نہیں کہتے جو میں نے بیان کیا. اولیاء اللہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف بیان فرمائی. السلام علیکم.